الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ کذلک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ وربک اعلم بالمفسدین وإن كذبوك فقل لي عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما عمل وانا بریء مما تعملون ومنهم من يستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر الیک افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں. جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اس طرح انہوں نے بھی جھٹلایا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں سمجھ بھی نہ ہو. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ گویا ان کی بصیرت بھی نہ ہو. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. مشرکین مکہ یا اللہ کے اس کلام، اللہ کے اس پیغام کا انکار کرنے والے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب سے خطاب ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنا لیا ہے، تو بہت آسان چیز ہے. جب ایک چیز ایک انسان کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک صورت ایسی بنا لے آؤ. پہلے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر یہ کچھ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس کے اندر تم کو کچھ شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک صورت اس کے جیسی بنا لاؤ. یہ چیلنج کا ایک انداز دیکھیے. کلام الہی اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی یہ بیان کر سکتا ہے. انسان کی یہ بساط نہیں ہے کہ انسان یہ کہے میں نے جو تحریر لکھ دیا بس اب اس کے آگے پوری دنیا مل کر کے نہیں لا سکتی. ایک آدمی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ بلا لو اپنے تمام معاونین مددگاروں کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. اللہ کے علاوہ جس کو تم بلا لو. جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے رسم و رواج کو مانتے ہیں، سب کو بلاؤ. ایسی ایک صورت بنا لے. اور کیجئے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہ نازل فرمایا. آج تک کے دنیا میں کوئی شخص اللہ کے کلام کی ایک صورت یا ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکا. مشہور واقعہ ہے کہ مکہ میں جو بڑے شعراء ہوتے تھے تو وہاں کے شعراء اپنے اشعار لکھ کر کے کعبۃ اللہ میں ٹانگ دیتے. تو بڑے شعراء جب آتے تو اس میں اگر کوئی ترمیم، کوئی اس میں کمی زیادتی دیکھتے تو اس کی اصلاح کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورت نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو آپ نے اس کو لکھ کر کے لگا دیا. ایک بہت بڑا عربی کا شاعر آیا، اس نے پہلے اس کے اندر کچھ کمی کی، لیکن کمی کرنے کے بعد جب پڑھا تو اس کا حسن، اس کی لطافت، اس کی نزاکت، اس کی شیرینی، پیغام کی جاذبیت سب ختم. تو اس نے پھر اس کو ویسے ہی کر دیا. پھر اس میں کچھ اضافہ کیا، پھر وہی معاملہ ہوا.
کئی مرتبہ وہ یہ عمل کرتا رہا اور اس کے بعد وہ ایک جملہ نیچے لکھتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں ذرا سا بھی نقطہ رکھا جائے تو اس کا حسن اور اس کی لطافت اور اس کی بلاغت ختم ہو جاتی ہے، انسان ایسا کلام نہیں کہہ سکتا۔ بے شمار اس کی دلیلیں ہیں، بے شمار۔ ایک واقعہ مولانا عنایت اللہ مشرقی نے لکھا ہے کہ وہ ایک مستشرق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مولانا، تو انہوں نے عربی زبان میں کسی چیز کو بہت بڑا یہ کہا جائے اس کے لیے جملے بنانا شروع کیے، تو انہوں نے 22 جملے دونوں نے مل کر کے بنائے، اور اس کے بعد مولانا نے کہا دیکھیے قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ جیسے ہی قرآن کا یہ جملہ انہوں نے پڑھا، وہ حل من مزید، قیامت کے روز جہنم کہے گی، جب سب ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور مزید ہے؟ وہ مکان پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ایسا بلیغ کلام نہیں بنایا جا سکتا، ایسا کلام۔ ڈاکٹر عبداللہ بکائے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، تو یہ بہت بڑے دنیا کے مانے ہوئے ڈاکٹر تھے۔ شاہ فیصل جب ان کے پاس گئے تو کوئی مسلمان جب ان کے پاس علاج کرانے آتا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتے جس کی وجہ سے اس کے دل میں شک شبہ پیدا ہو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ایسا کرتے تھے۔ شاہ فیصل تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن کو تم اللہ کا کلام سمجھتے ہو؟ بے مثال کتاب۔ شاہ فیصل نے کہا ہاں، اللہ نے اس کو نازل کیا دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اور یہ بے مثال کتاب ہے۔ تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر مورس بوکائے، میں نے پڑھا ہے اس کو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں پایا اس میں۔ تو شاہ فیصل نے ان سے کہا ڈاکٹر مورس بوکائے سے کہ آپ نے قرآن کیسے پڑھا ہے؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ کہا نہیں، میں نے ایک ترجمہ پڑھا ہے۔ تو کہا تم نے انسان کی زبان پڑھی ہے، رب کی زبان کہاں پڑھی؟ رب نے تو اس کو عربی میں نازل کیا ہے، اس کو ایک مرتبہ اس کی زبان میں پڑھیے پھر اس کے بعد کہیے۔ ضدی طبیعت کے آدمی تھے، 6 مہینے میں عربی سیکھی ڈاکٹر مورس بکائے، اور یہ عالم تھا کہ وہ اتوار کے روز بھی وہ آدمی کلاس اٹینڈ کرتا تھا، اتنی محنت کی۔ جب اس نے قرآن کو عربی زبان میں پڑھا تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہدایت اللہ نے ان کے دل میں اتار دی، دل سے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسان کریم 84 سال کی عمر میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اس کے بعد رات دن قرآن کی دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے، ساؤتھ کی ایک لیڈی قرآن کے خلاف مضمون لکھنے کے لیے باقاعدہ اس نے قرآن کی اسٹڈی کی۔ جب اس نے قرآن کی اسٹڈی کی تو قرآن کی اسٹڈی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان اتار دیا، اور اس نے خود قرآن کی عظمت پر مضمون لکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے حج عمرہ بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عمرے کی بھی سعادت نصیب فرمائی۔ کافی واٹس ایپ وغیرہ پر یہ خبر آئی تھی۔ یورپ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ لوگ قرآن پر تنقید کرنے، اس کے خلاف کچھ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں جب یہ جاذبیت اور یہ دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جرمنی کے ایک شخص کا واقعہ ہے، کیپٹن تھا وہ فوج کا، معاف کیجئے گا جہاز کا، تو شپ جو ہوتی ہے، بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں سمندروں میں سے جو تیل اور یہ سب نکالتے ہیں، تو ان لوگوں کو شپ پر زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے ڈائریکشن کے لیے کمپنی ایک کتاب لکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ پڑھنے کے لیے نہیں تھا، تو وہی کتاب پڑھنے لگا کہ ہم کو شپ پہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ پڑھتے پڑھتے میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ ایک کمپنی ایک جہاز بنائی، اس نے اس جہاز پہ ہم کو رات دن کیسے رہنا ہے، ہوائیں جب تیز چلے تو کیا کرنا ہے، طوفان کی آمد ہو تو کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہے۔ اس دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا اس کے لیے کوئی کتاب نہیں اتاری؟ ایک چھوٹا سا جہاز بنا کر کے اس کا پورا اصول ہے۔ تو اس خالق ارض و سما نے زمین اور آسمان بنایا، سب کچھ بنایا، ہم کو پیدا کیا، تو کیا اس نے کوئی ضابطہ حیات نہیں لکھا؟ تحقیق کرنا شروع کی، عیسائی تھا، پہلے وہ سب تعلیمات پڑھی، پھر یہودیت، دیگر مذاہب کی، وہ سفر کرتا کرتا مصر پہنچا۔ مصر میں کسی مسلمان کے سامنے یہ بات رکھی، اس نے ایک عالم کا سامنا کرایا، اس نے اٹھا کر کے اس کو قرآن دے دیا۔ جب اس نے قرآن پڑھا اسلام قبول کر لیا۔ زبردست داعی اور مبلغ اسلام کا تھا وہ، کہ ہم نے یہی نہیں دیکھا کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے، بہت وسیع معنی ہے، ایک تو اس کی بلاغت، اس میں لفظوں کا انتخاب، ترتیب، مضمون، ایسے جامع قوانین کون بیان کرے گا؟
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکوکار لوگوں کے لیے جنت، کون بولے گا یہ؟ انسان کہہ سکتا ہے کہ تم نیک عمل کرو گے تو میں یہ دوں گا انعام، یا اللہ کہے گا؟ اگر گناہ کرو گے تو سزا دوں گا، یا اللہ کہے گا؟ رب العالمین نے جو کچھ اس میں بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا لو جن غیر اللہ کو بلا سکو، بلا لو اگر تم سچے ہو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم نے ایک الزام لگایا ہے نا، اب اس کی سچائی کا ثبوت دو۔ بلکہ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں بھی نہیں لائے۔ کذالک کتب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ جو ان سے پہلے ہوئے اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اگر یہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، سوچتے، مطالعہ کرتے، جیسے کہ میں نے واقعات بتایا، تو یہ کھل جاتا ہے ان کے اوپر کہ یہ رب کا کلام ہے۔ بھلا بتاؤ، والدین کے بارے میں کہتا ہے اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ کیسے ضابطے، کیسے قانون، اللہ کے علاوہ کسی اور کی، بندوں کو بندوں کے مقام پر رکھنا، رب کے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اس کے خالق کے سامنے سربت سجود ہونا ہے، اپنی جیسی مخلوق کے سامنے سربت سجود نہیں ہونا۔ بندگی کے معیار کو درست کیا اس کے پیغام میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا۔ اگر تدبر کرتے، غور کرتے، سوچتے اس کے مضامین پر، اس کے احکامات پر، اس میں جو اچھائیاں بیان کی ہے، تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں، جو لوگ ان سے پہلے ہوئے اس طرح انہوں نے بھی جھٹلایا۔ سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ آج کے دور کی ایک بات ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے انسان کو تین اندھیریوں میں پیدا کیا۔ پہلے لوگ سوچتے تھے یہ کیا ہے، تحقیقات نے بتا دیا، پیٹ کی ایک اندھیری، حمل جس میں ٹھہرتا ہے بچے دانی وہ ایک اندھیری، اور بچے کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے۔ یہ تین اندھیریوں میں کب کہا اللہ نے؟ ایکس رے سونوگرافی کچھ نہیں تھی، انسانی کلام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا 8ویں پارے کے اندر کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کفار، انکار کرنے والے، ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص آسمان کی طرف چل رہا ہو اور اس کا دم گھٹے، کأنما یصعد فی السماء، الفاظ ہے قرآن کے۔ آج کے دور میں تحقیقات نے بتایا کہ جتنی اوپر جاتا ہے آدمی، آکسیجن اتنی تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں آکسیجن ختم ہو جاتا ہے تو آدمی دم گھٹ کر کے مر جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ایسی بے شمار چیزیں، آدمی علم آیا، تحقیق آئی، اور احکامات کے بھی تناظر میں اگر دیکھیں تو ان لوگوں نے کرا نہیں۔ سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا جو پچھلے لوگوں نے بھی انکار کیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، دائی آدمی جب پہنچاتا ہے تو اس کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ فساد کون کرتا ہے؟ جو حق سے اختلاف کرتا ہے، جو سچائی سے اختلاف کرتا ہے، فسادی اصل میں وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کا حال کہ کس کو ہدایت ملنا ہے اور کس کو ضلالت، اور جس کا سینہ ہدایت کے لیے کھلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، جو ضلالت میں ڈوبا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے پر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ موت و حیات اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں کون نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے مزاج میں کیا ہے، اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ساری دنیا ہدایت پا جائے، ہماری خواہش ہو، ہم ساری دنیا تک کے پیغام پہنچانے والے ہیں، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون مانے گا کون نہیں مانے گا، ہم نہیں جانتے کب کس کے دل میں بات لگ جاتی ہے اور کب آدمی پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہے تو یہ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، ہم سے بھی کہا جائے گا کہ اگر قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی آدمی غیر شرعی بات پر ڈٹا ہوا ہے، تو
اس کے لیے اس کا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل. تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے، یعنی میری نیکیاں تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور تمہارے گناہ کا عذاب مجھ کو نہیں دیا جائے گا. کیونکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اب یہیں پر لوگوں نے بدعقیدگی بنا دی ہے کہ کسی بہت متقی آدمی کی اگر آدمی ہاتھ میں بیعت کر لے تو وہ کچھ بھی کرے اس کو جنت میں لے کر چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے اپنے پورے خاندان کو کہا کہ میں وہاں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین سے کہا، سورہ کافرون میں بھی یہی ہے، قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ومنہم من یستمعون الیک وانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون. ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں. کیا آپ بہرے کو سناتے ہو؟ ان کی سمجھ میں بھی نہ ہے، یعنی یہ بہرے ہیں. اتنی آسانی کے ساتھ دلیلوں سے سمجھ آ جانے والی بات ان کو نہیں سمجھ میں آ گئی تو بہرے ہی کہیں گے نا. سماعت ہی نہیں ہے. سماعت جس کو ہوتی ہے کوئی چیز سنتا ہے، جسے مثلاً کوئی شخص جا رہا ہے، اب اس کے آگے کھڑا ہے، اس کی نظریں دوسری طرف، آپ نے چیخ کر کے کہا روک روک روک، دیکھ آگے کھڑا ہے، وہاں گئے نہیں آپ اس کے پاس، آپ کی اس کی سماعت کام کر رہی ہے، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ رک جائے گا نا. اور نہیں رکا تو نہیں رکا تو ابے بہرا ہے تو اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا، بول رہے تھے، یعنی بالکل صاف بات دکھ رہی ہے تو اس کو روک روک دیکھ صاف آ رہا ہے، کیا کرے گا؟ سماعت رہے گی تو کیا کرے گا؟ سنے گا، سمجھے گا، اور خطرے کی چیزیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائے گا، فائدے کی چیزیں تو حاصل کرے گا. جلدی سے لپک کر کے اٹھا دے، جلدی اٹھا، ورنہ پانی اس طرف سے آ رہا ہے، دیکھ یہ تیری مشین خراب ہو جائے گی، موبائل خراب ہو جائے گا، گرا ہے جلدی اٹھا، فوراً ڈالے گا. گاڑیاں آ رہی ہے جلدی اٹھا، فوراً وہ اپنے فائدے کی چیز کر لے گا. تو فائدے اور نقصان کو سن کر کے نظر انداز کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سنا ہی نہیں دیتا اس کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ گو ان کی بصیرت نہ ہو. کتنی دلیلیں ہیں توحید کی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ زمین پہلے سے تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے سے تھے. ہماری ساری ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے. یہ آسمان پہلے سے تھا، ہمارے لیے بارش اور چمکتا ہوا سورج وہاں سے نکالتا ہے. یہ سارے معبودان باطل نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے سارے چرندوں اور پرندوں کا رزق کو دیا، ان کے ماں باپ کا رزق کو دیا، ان کو سب کچھ عطا کیا، اور اس کے بعد تم ان کو خالق کا شریک کرتے ہو اور ان سے مانگتے ہو. جو اللہ سب کو دیا، جس نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا، صرف اس کو پکارنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو غور کرنے کی باتیں ہیں. نہ آدمی مشرک دماغ کا استعمال کرتا ہے، کان کا سنتا بھی نہیں ہے، نہ آنکھ کا استعمال کرتا ہے، اور اندھا اور بہرا نہ نقصان سے بچ سکتا ہے نہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. کہ جب اس کو دکھائی نہیں دے گا، جب کو سنائی نہیں دے گا، تو وہ یہ تمام چیزیں کیا کرے گا؟ یہ دونوں چیزیں ذرائع ہیں سارے فائدے سے حاصل کرنے اور سارے نقصان سے بچنے کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہدایت عطا فرما، ہماری بصیرت کو، ہماری بصارت کو کھول دے. رب العالمین اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. رب العالمین الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.